بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ بھارت پچھلے سالہ سال سے پاکستان میں اربوں روپے خرچ کر کے غدار خریدتا رہا اور کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتا رہا اور ہر طرح کی کمپین چلائی جس میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو روکا جائے، اب جیسے ہی دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا وقت آیا ہے تو اب اس نے اس کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے۔ پاکستانی جنرل عاصم سلیم نے جب آتے ہی اعلان کیا کہ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے تو اس پر بھارت کی جانب سے ایک بہت بڑا رد عمل آیا ہے۔ مزید ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے نیڈ ٹو نو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ گزشتہ دنوں میں پاکستان نے 442 بلین روپے کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے چائنا کمپنی کے ساتھ، جس کے تحت دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر مکمل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف دیکھا جائے تو دیا میر بھاشا کے متعلق بھی بہت بڑی مخالفت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت نے چائنا کی بھی بہت بڑی مخالفت شروع کر دی ہے۔ جس طرح وہ چاہتا تھا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر بھی مکمل نہ ہو، بالکل اسی طرح اب وہ دیا میر بھاشا ڈیم کے مخالف بھی کھڑا ہو چکا ہے۔ چند دن پہلے بھارت کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس پرسن نے ہندوستان ٹائمز میں بیان دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر نہیں چاہتا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان ہمارا ہے اور جو کہ پاکستان آزاد کشمیر، جس کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہمارا ہے اور ہم کسی صورت میں یہاں پر دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو نہیں چاہتے ہیں۔ انڈیا کے منسٹر انوراگ سریواستو کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا کسی بھی حد تک جائے گا اس ڈیم کی تعمیر کو روکنے کے لیے۔ اب میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ انڈیا کے پاس کون سے راستے ہیں جن کے تحت وہ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو روکنا چاہے گا۔ سب سے پہلے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا اور وہاں پر جا کر ایک پیٹیشن دائر کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے تحت وہ کہے گا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہمیں شکایات درج کرائی ہیں جن کے تحت اگر یہ ڈیم تعمیر ہوتا ہے تو ان کی جان و مال کو خدشہ ہے، اور دوسری طرف یہ آرٹیکل 370 ریووک کرے گا، جس کے تحت یہ اعلان کرے گا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی بھارت کا حصہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر یا پھر یہ کالا باغ ڈیم کی طرح کمپین چلائے گا اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ غدار خریدے گا اور ان کو اسمبلیوں میں بٹھا کر دہشت گردی کو بڑھاوا دے گا، جس کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ کمپین چلانے کی کوشش کرے گا اور دیا میر بھاشا ڈیم کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرے گا اور ہر صورت میں اس کی تعمیر کو رکوانے کی کوشش کرے گا۔ اس ڈیم کی تعمیر کو رکوانے کے لیے بھارت نے چائنا اور پاکستان کی مخالفت شروع کر دی ہے، کیونکہ بھارت کو اس سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ڈیم تعمیر ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پاکستان کو 4500 میگا واٹ بجلی فراہم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ تقریباً 15 ارب ڈالر کا ہے، جس کے تحت پاکستان کی نہ صرف اکانومی میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان میں موجود لوگوں کو تقریباً 16,000 ویکنسیز جاب کی مل جائیں گی، جس سے پاکستان کے نوجوانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ انڈیا ہرگز نہیں چاہے گا کہ ایسا فائدہ ان کے لوگوں کو ہو۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہوگی اور لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ 1.2 ملین ایکڑ کا رقبہ مزید زراعت کے لیے بڑھ جائے گا، جس سے پاکستان کوئی خود کفالت میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور پاکستان زیادہ سے زیادہ کاشتکاری سے فائدہ حاصل کر سکے گا۔ اس کے تحت پاکستان میں آنے والا انڈیا کی طرف سے پانی سیو کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کے تحت پاکستان پہلے کل پانی کا صرف 10% تک حصہ سیو کر پاتا تھا، لیکن اب اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف دیکھا جائے، جس ملک میں بھی پانی جاتا ہے وہ ٹوٹل پانی کا 40% تک حصہ سیو کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، جیسا کہ پاکستان میں سیو کرنے کی اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔ جتنا پانی آتا ہے پاکستان اس کا صرف 10% تک سیو کرتا ہے، اور پاکستان کی یہ کیپیسٹی صرف 30 دن کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اگر انڈیا کی طرف دیکھا جائے تو انڈیا یہ پانی 170 دن کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ پاکستان میں پانی کو محفوظ کرنے کی کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ہر سال یہ پانی سمندر میں بہا دیتا ہے، جس سے پاکستان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور پاکستان زیادہ سے زیادہ آبپاشی نہیں کر سکتا ہے،
جیسا کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس کو ہر صورت میں دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کو مکمل کرنا ہے، جس کے تحت پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ بوسٹ کر جائے گی۔ اگر ہم دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف نظر دوڑائیں سٹوریج کیپیسٹی کے لحاظ سے، ایون کہ مصر جو کہ ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں کی حکومت بھی 700 دنوں کے لیے پانی کو سٹوریج کر لیتی ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی طرف دیکھا جائے تو وہاں کی حکومت نے پانی کو سٹور کرنے کے لیے 900 دن تک کے اقدامات کیے ہیں، جس کے تحت ایون کہ وہاں پر بارش بھی نہ ہو تو وہاں کے لوگ 3.25 سال کے لیے اس پانی کو محفوظ کرتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت اگر دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو پاکستان میں 120 دن کی کیپیسٹی ہو جائے گی، جس کے تحت یہ انڈیا کو بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ انڈیا میں موجود تجزیہ نگار کا گزشتہ برس یہ کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو جو پانی دیا جاتا ہے اس کے پانیوں پر قبضہ کر لیں، کیونکہ پاکستان کے پاس اس کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے اور انڈیا میں موجود لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، اور اس کا یہی حل ہے کہ ہم اس پانی کو اپنے ہی ملک میں محفوظ کر لیں، کیونکہ پاکستان یہ پانی سمندر میں ڈال دیتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کرتا ہے۔ اور اب انڈیا دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کو روکنے کے لیے کھلی شرارتیں کرنے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے کام جیسا کہ سی پیک، چائنا، یہ سب چیزیں پاکستان کی آرمی کے گرفت کے انڈر ہیں۔ الحمدللہ یہ سب چیزیں کنٹرول میں ہے تو کوئی بھی دشمن ملک پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ انڈیا کے ایئر چیف مارشل نے کہنا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان کے خلاف جنگ کرے اور چین پاکستان کا ساتھ دے تو اس کے تحت انڈیا کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ ہار انڈیا کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اس لیے انہوں نے طرح طرح کی چالیں چلنا سٹارٹ کر دی ہے۔ آپ انڈیا کو چھوڑیے، حالیہ دنوں میں واشنگٹن پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں چائنا کے ساتھ جنگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چائنا کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو آپ کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے تحت اگر پاکستان میں کوئی بھی تعمیراتی کام شروع ہوتا ہے اور چائنا، پاکستان اور ISI اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو کوئی بھی دشمن ملک پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے اب پاکستان کے خلاف کھلی دہشت گردی کرنی ہے اور دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کو روکنے کے لیے ہر حد تک جانا ہے۔ اس کے تحت پاکستان کو اس کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے ایک مضبوط ریاست بن کر ابھرنا ہے اور ہر حالات میں دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کو مکمل کرنا ہے۔ اگر یہ تعمیراتی کام مکمل نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے، نیڈ ٹو نو کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔